السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ زبردست ہوں گے اور بہار بورڈ 2026 میں ہونے والے اگزام کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ آج آپ سبھی بچوں کے لیے اردو کا بہترین سا سوال لے کر آیا ہوں، جو سبھی سوال آپ کے اگزام کے لیے بےحد فائدہ مند ہے۔ تو ہم لوگ بغیر ٹائم کو ویسٹ کرتے ہوئے ڈائریکٹ چلتے ہیں سوال کی طرف۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت سارے سوال ہیں، آج ہم لوگ کل 35 سوال دیکھیں گے اور سبھی سوال کے آپشن ہیں اور اس میں جواب بھی سمجھیں گے، اور کافی سوال آپ کے ایگزام سے لیے ہوئے ہیں، تو برائے مہربانی آپ سے گزارش ہے کہ آپ پورا ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ تو آج کا سوال ہے، آپ کا پہلا سوال کہ سعادت حسین کیا ہے؟ سعادت حسین منٹو کی پیدائش کب ہوئی؟ تو سعادت حسین منٹو کی پیدائش آپ کو بتانا ہے کہ کب ہوئی۔ آپ کا آپشن ہے، آپشن اے آپ کا دیا ہوا ہے 11 مئی 1910، آپشن بی 11 مئی 1911، آپشن سی 11 مئی 1912 اور آپشن ڈی 11 مئی 1913۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ سعادت حسین جو منٹو ہے ان کی پیدائش کب ہوئی تھی۔ تو اس کا آنسر ہوگا، اس کا جواب ہوگا، اس کا جواب آپ کو 11 مئی 1912 کو 11 مئی 1912 کو ہوگا۔ اگر ایگزام میں پوچھ دے کہ کہاں ہو، ان کی جنم کہاں ہوئی تھی، ان کی جنم لدھیانہ میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ لدھیانہ میں۔ کہاں؟ لدھیانہ میں۔ سعادت حسین منٹو کی جنم لدھیانہ میں 11 مئی 1912 عیسوی کو ہوئی تھی۔ چلتے ہیں اگلے سوالات کی طرف۔ منٹو، اس سب میں دیکھیے منٹو لکھا ہوا ہے، یہ ٹے جو ہے نا، یہ ٹے جو دکھ نہیں رہا ہے آپ کو، ٹائپنگ میں تھوڑا سا دھندلا ہے۔ منٹو کی وفات کب ہوئی؟ اب ہم لوگ پیدائش پڑھے ہیں، تو یہاں پیدائش کے بعد اگلا سوال آپ کا ایگزام میں وفات بھی بنتا ہے، یعنی سب سے زیادہ مصنف سے سوال آپ کے ایگزام میں پیدائش اور وفات کا ہی آتا ہے۔ تو منٹو کی وفات کب ہوئی؟ آپشن ہے 18 جنوری 1935، 18 جنوری 1954، 18 جنوری 1950، 18 جنوری 1956۔ تو بتانا ہے کہ منٹو کی وفات کب ہوئی تھی۔ تو منٹو کی وفات ہوئی تھی 18 جنوری 1954، 18 جنوری 1950، 18 جنوری 1950 کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے بارے میں ہم لوگ اور بھی سوال جانیں گے کہ ان کے والد کون ہے، ان کی والدہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا لکھا ہے نہیں لکھا ہے، یہ سب ہم لوگ جانیں گے۔ چلیے ہم بتاتے آپ کو کہ ان کے والد کا نام کیا ہے۔ ان کے والد کا نام اگر آپ کو ایگزام میں پوچھا جائے، ان کے والد کا نام ہے خواجہ، کیا نام ہے؟ خواجہ غلام حسین، خواجہ غلام حسن، خواجہ غلام حسن ان کے والد کا نام ہے۔ ٹھیک ہے نا، خواجہ غلام حسن۔ ان کی والدہ کا اگر پوچھا جائے گا، والدہ کا ان کی والدہ کا اگر نام پوچھا جائے تو والدہ کا آپ کیا نام بتائیے گا؟ والدہ کا نام ہے سردار بیگم۔ کیا نام ہے؟ سردار بیگم۔ کیا نام ہے؟ سردار بیگم۔ ٹھیک ہے نا، چلتے ہیں ہم لوگ آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آگے سوال میں اس طرح کا آپ کو ضرور مل جائے گا سوال۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ منٹو کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ آتش پارے، نمورو کی کھدائی، سیاہ حاشیے اور سڑک کے کنارے۔ تو یاد رکھیے گا، منٹو کے جو آپ کے پہلے افسانوی مجموعہ ہے اس کا نام آپ کا اگر پوچھا جائے گا تو یاد رکھیے گا، منٹو کے جو پہلے افسانوی مجموعہ ہے، کیا ہے منٹو کے پہلے افسانوی مجموعہ؟ ان کا نام کیا ہے؟ آتش پارے۔ کیا نام ہے؟ آتش پارے۔ کافی مرتبہ یہ سوال
एग्जाम में पूछा गया है, आप इसका ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। देखिए जस्ट मैं अभी आपको बताया हूँ, मिंटू के वालिदह का नाम क्या था। वालिदह किसको कहते हैं? जो माँ होती है उसे हम लोग वालिदह कहते हैं। ऑप्शन है जहां बेगम, नूर जहां बेगम, सरदार बेगम, अफशा बेगम। तो याद रखिएगा, मिंटू की जो माँ थी, वालिदा थी, उनका नाम क्या है? तो मिंटू के वालिदा का नाम है सरदार बेगम। क्या नाम है? सरदार बेगम नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ। मिंटू के वालिद का नाम क्या था? ये सब सवाल आपके एग्जाम में बनेगा कि आपको बताना होगा कि मिंटू के वालिद का नाम क्या था। तो आंसर है ख्वाजा गुलाम हसन। ऑप्शन में आंसर के लिए ख्वाजा कलाम हुसैन, ख्वाजा वालिदार हुसैन, ख्वाजा अहमद हुसैन। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि मिंटू के जो वालिद थे उनका नाम था ख्वाजा गुलाम हसन। क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम हसन उनका नाम था। ठीक है ना। आगे बढ़ते अगला सवाल की तरफ। सआदत हुसैन मिंटू क्या होगा? सआदत हुसैन मिंटू की पैदाइश कहाँ हुई? हम आपको ये पहला ही सवाल था, आपको जस्ट बताए हैं कि इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं, लुधियाना, मकराना, अलीगढ़, मुस्कुराना। तो इसका आंसर क्या होगा? इनकी पैदाइश हुई थी लुधियाना में। कहाँ हुई थी? लुधियाना में। और कब हुई थी पैदाइश? तो मैंने आपको बताया कि सआदत हुसैन मिंटू की जो पैदाइश हुई थी 11 मई, 11 और 12, ये याद रखिएगा। 11 मई को, 11 मई और 1912 को, 11 मई 1912 को। आगे बढ़ते हैं। टोबा टेक सिंह, यही है। टोबा टेक सिंह के मुसन्निफ है आपके सआदत हुसैन मिंटू। ठीक है ना, याद रखिएगा। टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है। ठीक है। और इस टोबा टेक सिंह में हम लोग पढ़ेंगे एक पागल खाने का जिक्र है। पूरे पागल खाने का जिक्र है, उसमें बहुत सारे पागलों का तबादला किया जाता है। जो हिंदुस्तान के पागल होते हैं उन्हें हिंदुस्तान भेजा जाता है, और जो पाकिस्तान के पागल होते हैं उसे पाकिस्तान भेजा जाता है। जिसमें एक पागल होता है विष्णु सिंह बेदी, वह यही ढूंढता रहता है कि यह टोबा टेक सिंह है तो कहाँ है। तो टोबा टेक सिंह एक गांव है, जो उसको पता करना रहता है कि टोबा टेक सिंह गांव हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में है। आखिरी दम तक उसको पता नहीं चलता है, वह आखिरी दम तक वह खोजता ही रहता है, नहीं पता चलता है तो इंसान उस जगह पर दम तोड़ देता है जो जगह न हिंदुस्तान का होता है और ना ही पाकिस्तान का होता है। उस जगह पर वो इंसान विष्णु सिंह बेदी दम तोड़ देता है। चलिए हम लोग सवाल की तरफ देखते हैं। तफसील से आप चैप्टर पढ़िएगा तो बेहद आपको समझ में आएगा। टोबा टेक सिंह, क्या सवाल है कि टोबा टेक सिंह अपने मुलाकातियों कब्ल के आने से किस तरह तैयार होता था। यानी कि जब वह पागल खाने में थे तो उससे मुलाकाती करने वाला जो आता था तो उनको कैसे पता चलता था, अपने आप महसूस हो जाता था। तो वह कैसे तैयार होते थे? नहाता और अच्छा लिबास जेब तन करता, खूब हंसता, खूब खाता, खूब रोता। तो नहीं, जैसे ही उसकी मुलाकाती आती तो नहा धोकर अच्छा लिबास पहनता, एकदम जेब तन करता। उनको महसूस हो जाता था कि आज हमसे कोई मिलने आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। उसकी बेटी का नाम रूप कौर है। टोबा टेक सिंह को जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी बेटी का नाम रूप कौर है। अपने आप को खुदा कहने वाला पागल टोबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया? देखिए, टोबा टेक सिंह ने एक इंसान से पूछा, अली सरदार उसका नाम है, नहीं मोहम्मद अली नाम है, उससे पूछा कि बताओ, तुम अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहते हो, तो बताओ कि टोबा टेक सिंह जगह कहाँ है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में? तो वह पागल अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना कहता था। तो वह बोला कि मैंने अभी टोबा टेक सिंह जगह को क्या किया है? ऑर्डर नहीं किया है, इजाजत नहीं दी है, वो जहाँ था वही है।
इस बात को सुनकर टोबा टेक सिंह नाराज हो गया, गुस्सा हो गया। यानी उसके बाद का जवाब नहीं मिला कि मैंने अभी ऑर्डर नहीं दिया है, जहाँ था वहीं है। तो पता नहीं चला कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। तो ये सवाल क्या है? अपने आप को खुदा कहने वाला पागल टोबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया? तो टोबा टेक सिंह नाराज क्यों हो गया? हुक्म न देने पर, वही ना कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया है, जिसके कारण अभी टोबा टेक सिंह जगह जो जहां पर था वहीं पर है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ। अगर आपको वीडियो बेहतर लगता होगा तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक कर दें। क्या जाता है, आपको लाइक करने में हमें मोटिवेशन मिलेगा आपकी लाइक से। चलते हैं अगले सवालात की तरफ। टोबा टेक सिंह की मौत किस जगह हुई? मैंने अभी आपको बताया कि टोबा टेक सिंह उस जगह पे इंतकाल किया जो ना तो हिंदुस्तान का था और ना ही वह जगह पाकिस्तान का था। तो वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान की जगह था, दोनों के बीच की जगह में उनका इंतकाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या था? मैंने बताया है आपको कि टोबा टेक सिंह एक गांव का नाम है, लेकिन उस पागल खाने में लोग उसको टोबा टेक सिंह ही कहता था, क्योंकि वह उस टोबा टेक सिंह नामक जगह को खोजता था कि यह है जगह कहाँ। अगर पाकिस्तान में होगा तो हम पाकिस्तान चले जाएंगे, अगर यह जगह हिंदुस्तान में होगा तो हिंदुस्तान चले जाएंगे। इसीलिए वह टोबा टेक सिंह नामक जगह को खोजता था, इसलिए लोग उसको टोबा टेक सिंह कहते हैं। तो उसका टोबा टेक सिंह का असल नाम क्या होगा? तो उसका असल नाम विष्णु सिंह, फतेह सिंह, मांग सिंह, कृष्ण सिंह। तो याद रखिएगा उसका नाम आपका विष्णु सिंह है। क्या नाम है? विष्णु सिंह नाम है। आगे बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ, ठीक है ना? अगले सवालात की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल आपका है, उस पागल का नाम बताइए जिसने अपने मुतालिक मोहम्मद अली जिन्ना होने का ऐलान किया। बताया कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, कि मैंने अभी टोबा टेक सिंह नामक जगह को हुक्म नहीं दिया है। तो मोहम्मद, क्या नाम है? मोहम्मद वी, मोहम्मद अली, मोहम्मद नफ़ी और मोहम्मद। तो बताइए कि क्या नाम है? उसका नाम है मोहम्मद अली। क्या नाम है? मोहम्मद अली। मैंने आपको बताया है ये अभी कि मोहम्मद अली था जो अपने आप को मोहम्मद अली जिन्ना समझता था। मोहम्मद अली जिन्ना को हम लोग कायदे आजम के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवालात की तरफ। पागल खाने, क्या है सवाल? पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे? तो पागल खाने के हिंदू और सिख पागल, आपको बस इतना याद रखिएगा, उस पागलों का तबादला हो रहा था। यानी जो पागल हिंदुस्तान के थे उन्हें हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजा जा रहा था, और जो पागल पाकिस्तान के थे उसे हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजा जा रहा था। तो आपका सवाल यहाँ क्या बनता है? हिंदू और सिख, हिंदू और सिख बनता है, तो उसके हिसाब से आपको देख लीजिएगा कि हिंदू और सिख का बात हो रहा है, तो हिंदू और सिख कहाँ भेज जाएंगे? पाकिस्तान भेज जाएंगे। अब इस तरह से भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोबा टेक सिंह किसका नाम है? एक पागल का है, एक मकाम का है, एक शय का है और एक गांव का है। तो याद रखिएगा कि टोबा टेक सिंह जो जगह का नाम है, एक किसका नाम है? एक जगह का नाम है टोबा टेक सिंह। किसका नाम है? एक गांव का। किसका नाम है? एक गांव का नाम टोबा टेक सिंह है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई? अब हम लोग अहमद जमाल पाशा में चले आए, तो इनके बारे में जानेंगे कि अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई थी। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1987 और ऑप्शन डी है 1988। तो याद रखिएगा कि अहमद जमाल जो पाशा है, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो आपके किताब का हिजरत से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हिजरत से लिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उनकी वफात, यानी वफात का मतलब होता है मौत, तो उनकी वफात कब हुई थी? तो उनकी वफात, अहमद जमाल पाशा की वफात कब हुई थी? तो उनकी वफात 1987 में हुई।
چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی طبیعت میں گڑبڑی ہے جس کے کارن بولنے میں بھی دقت ہو رہا ہے۔ اب اگلا سوال کی طرف ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگلا سوال کیا ہے، تو اس کے بارے میں جانے ہم لوگ کہ احمد جمال پاشا کی وفات کب ہوئی تھی۔ تو احمد جمال پاشا کی وفات میں نے آپ کو بتایا کہ 1987 عیسوی میں۔ کب ہوئی تھی؟ 1987 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ اگر اس سے پوچھا جائے سوال کہ ان کی وفات ہوئی تو کہاں ہوئی، یہ بھی سوال آ سکتا ہے، ایگزام میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ان کی وفات ہوئی تھی اور 1987 میں، اور ان کو جو دفن کیا گیا تھا وہ سیوان میں کیا گیا تھا۔ کہاں دفن کیا گیا تھا؟ ان کو سیوان میں دفن کیا گیا تھا احمد جمال پاشا کا۔ ان کے والد کا نام اگر پوچھا جائے تو شجاعت حسین ہے۔ کیا نام ہے؟ شجاعت حسین ان کے والد کا نام ہے، اور ان کی والدہ کا نام اگر پوچھا جائے گا تو والدہ کا نام ان کی سروری خاتون ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سروری خاتون ان کی والدہ کا نام ہوگا۔ تو ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، چلیے لکھ دیتے ہیں والد اور والدہ کا نام تاکہ آپ کو بہتر سمجھ میں آئے۔ تو والد کا نام ہم لکھتے ہیں پہلے، والد کا نام ہم آپ کو کیا بتائے ہیں؟ تو والد کا نام ان کا بتائیے آپ لوگ، کیا بتائے ہیں؟ والد احمد جمال پاشا کے والد کا نام شجاعت شجاعت حسین۔ کیا نام ہے؟ شجاعت حسین ان کے والد کا نام ہے۔ اگر والدہ پوچھا جائے تو والدہ میں کیا بنائیں گے؟ سروری خاتون۔ کیا بتائیں گے؟ سروری خاتون۔ سروری خاتون، سروری خاتون، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف۔ یہ کہاں انتقال ان کا ہوا تھا؟ ان کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ اگر پوچھا جائے کہ وفات کہاں ہوئی تھی تو ان کی وفات پٹنہ میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں وفات ہوئی تھی۔ دفنا کہاں گیا تھا؟ سیوان میں۔ دفنا کہاں گیا تھا؟ سیوان میں دفنایا گیا تھا، سیوان میں، ٹھیک ہے نا، سیوان میں دفنایا گیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو احمد جمال پاشا کی پیدائش 1928، 1929، 1930، 1932۔ تو یاد رکھیے گا احمد جمال پاشا کی جو پیدائش ہوئی تھی، پوچھا جائے گا کہ احمد جمال پاشا کی پیدائش کب ہوئی، تو یاد رکھیے گا ان کی پیدائش 1929 میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1929 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو کہاں ہوئی تھی؟ الہ آباد میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی؟ الہ آباد، الہ آباد میں، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف۔ احمد جمال پاشا نے کس سال MA کیا؟ ماسٹر آف آرٹس کس سال انہوں نے MA پاس کیا؟ تو 1956، 1958، 1960 اور 1955۔ تو یاد رکھیے گا انہوں نے کس سال اپنا MA کا ایگزام پاس کیا احمد جمال پاشا نے، تو اس کا آنسر ہوگا آپ کا 1958۔ کیا ہوگا؟ 1958 ہوگا۔ آگے دیکھیے، انسائیہ ہجرت میں مصنف نے مغرب کو کس کی علامت قرار دیا ہے؟ تو انسائیہ ہجرت میں مصنف کو کس کی علامت قرار دیا ہے؟ تو آپشن ہم لوگ دیکھیں گے، غلامی کی، آزادی کی، ہجرت کی اور امن کی۔ تو آنسر کیا ہوگا؟ غلامی۔ کیا ہوگا آنسر؟ غلامی۔ دیکھیے گا، ماریے گا، غلامی۔ انسائیہ ہجرت میں مصنف نے کس کی علامت کی ہے؟ تو انسائیہ ہجرت میں مصنف نے غلامی کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف، بالکل آرام سے دیکھیں گے اور سبھی سوالوں کو بہترین سبھی سوال ہے، اس لیے آپ پورا ویڈیو دیکھیے تاکہ آپ کو کچھ چیپٹر تک سوال سمجھ میں آ جائے۔ احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام تھا؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ شجاعت حسین۔ کیا نام ہے؟ احمد جمال پاشا کے والد کا نام کیا ہے؟ شجاعت حسین ہے۔ والدہ کا نام آپ کو بتایا تھا سروری خاتون۔ آگے بڑھتے ہیں، احمد جمال پاشا، اب آگے یعقوب اور یوسف میں کیا شبت ہے؟ بھائی کی
رشتہ داری کی، استاد گرد کی اور باپ بیٹی کی۔ تو یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام دونوں میں رشتہ کیا ہوگا؟ باپ بیٹے کا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ باپ بیٹے کا رشتہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف۔ احمد جمال پاشا کہاں مدفون ہے، یعنی ان کو کہاں دفن کیا گیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا ان کا انتقال پٹنہ میں ہوا، لیکن دفن ان کو کہاں کیا گیا تھا؟ سیوان میں کیا گیا تھا۔ کہاں کیا گیا تھا؟ سیوان میں۔ انتقال کہاں ہوا تھا؟ انتقال ہوا پٹنہ میں، لیکن ان کو مدفون کہاں کیا گیا تھا؟ سیوان میں کیا گیا تھا۔ کہاں کیا گیا تھا مدفون؟ سیوان میں مدفون کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف۔ اگلا سوال آپ کا ہے، احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی؟ ابھی جسٹ بتایا ہے، یعنی ڈیتھ کہاں کیے تھے؟ تو ڈیتھ احمد جمال پاشا کہاں کیے تھے؟ جسٹ میں نے ابھی بتایا ہے کہ احمد جمال پاشا کی وفات کہاں ہوئی تھی۔ احمد جمال پاشا کی وفات ہوئی تھی آپ کی پٹنہ میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ میں ان کی وفات ہوئی، پٹنہ میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے نا، آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف۔ احمد جمال پاشا نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا؟ یعنی کہاں سے وہ ایم اے کے پریکشا سے ایم اے پاس کیے؟ کون یونیورسٹی سے پاس کیے؟ عثمانیہ یونیورسٹی، جامعہ طیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور لکھنؤ یونیورسٹی۔ تو کس یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے پاس کیا؟ یاد رکھیے گا، انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے۔ کس یونیورسٹی سے پاس کیا؟ احمد جمال پاشا نے کس یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیا؟ تو لکھنؤ یونیورسٹی سے۔ کب کیا؟ 1958 میں۔ کب کیا؟ 1958 میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ کب کیا تھا، تو 1958 میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ احمد جمال پاشا کی والدہ کا کیا نام ہے؟ پھر وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی والدہ کا نام کیا ہے، ثقیلہ خاتون، رقیہ خاتون، سروری خاتون اور شبیہہ خاتون۔ تو ان کی والدہ جو تھی ان کا نام تھا سروری خاتون۔ کیا نام تھا ان کی والدہ کا؟ ان کی والدہ کا نام تھا سروری خاتون۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف۔ احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ان کی پیدائش پوچھا جا رہا تھا کہ کس جگہ پر وہ پیدا ہوئے تھے احمد جمال پاشا۔ تو آپشن آپ کا ہے حیدرآباد، الہ آباد، مراد آباد اور فرخ آباد۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی۔ تو احمد جمال پاشا کی اگر پوچھا جائے احمد جمال پاشا کی پیدائش کے بارے میں، تو بس آسانی سے بتانا ہے کہ ان کی پیدائش جو ہوئی تھی الہ آباد میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ الہ آباد میں ہوئی تھی۔ اور کب ہوئی؟ 1929 میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1929 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ آگے بڑھتے اگلا سوال کی طرف۔ احمد جمال پاشا کے دادا کا نام تھا، ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ یہ بتانا ہے آپ کو۔ نصف علی، منشی غلام علی، غلام نصفی، کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیے گا ان کے دادا کا نام ہے نصف علی۔ کیا نام ہے؟ نصف علی ان کے دادا کا نام ہے۔ اگلا سوال، ان میں سے کون سی کتاب احمد جمال پاشا کی نہیں ہے؟ تو نہیں پوچھا ہے، یعنی کہ وہ جو کتاب ہے اس کو ہٹا دیں گے تو بچ جائے گا نہیں ہے۔ تو اندیشہ شہر، ستم ایزاد، لذت ایزاد، ان کی کتاب، یہ تینوں کتاب ان کی ہے۔ تو کتاب آپ کی کون سی نہیں ہوگی؟ اندیشہ شہر نہیں ہوگی۔ کون سی کتاب نہیں ہوگی؟ اندیشہ شہر، ان کی یہ کتاب نہیں ہے، انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھا ہے۔ کون سا کتاب ہے؟ اندیشہ شہر ہے، انہوں نے یہ کتاب کو کیا کیا ہے؟ نہیں لکھا ہے۔ آگے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ سوال سبھی بہترین ہیں، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی پورے سوال کو دیکھیں۔ اگلا سوال آپ کے لیے، ہجرت کیا ہے؟ ناول، افسانہ، ڈرامہ، انسائیہ۔ تو ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ایک انسائیہ ہے۔ کیا ہے؟ ہجرت کیا ہے؟ اگر پوچھا جائے گا کہ ہجرت کیا ہے تو بتائیے ہجرت کیا ہے؟ تو ہجرت کیا ہے؟ انسائیہ ہے۔ ٹھیک ہے، آگے سوال کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، انسان کا ہجرت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ انسان کا ہجرت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ مکہ سے، مشر سے، مصر سے، عراق سے یا جنت سے؟
آپ کو پتہ ہے، آپ اسلامک نالج جانتے ہوں گے یا ہجرت چیپٹر پڑھے ہوں گے تو یاد ہوگا، جنت سے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا تھا، تو وہیں سے ہجرت کا سلسلہ چالو ہوتا ہے، اور ہم لوگ کی زندگی بھی ہجرت ہے، ایک نہ ایک دن ہم لوگ کو کیا کرنا ہے، آخری ہجرت کر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال کی طرف۔ جنت سے حکم سفر کیسا ہوا؟ تو حضرت آدم کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت نوح کو کوئی نہیں، میں نے جسٹ آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جنت سے حکم کس کو ہوا تھا، تو حضرت آدم کو ہوا تھا۔ کس کو ہوا تھا؟ حضرت آدم کو ہوا تھا۔ ہجرت کے مصنف ہے، یعنی ہجرت کس نے لکھا ہے، تو ہجرت کے مصنف اگر آپ کو پوچھا جائے، وزیر اعلیٰ خواجہ حسن نظامی، احمد جمال پاشا اور رشید احمد شاہ۔ تو ہجرت کے مصنف اگر پوچھا جائے تو یہی ہے احمد جمال پاشا۔ کیا ہوگا آنسر اس کا؟ احمد جمال پاشا آنسر ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ احمد جمال پاشا اس کا آنسر ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بنجاروں کو اور کس نام سے جانا جاتا ہے؟ شکاری کہتے ہیں، کرتب باز کہتے ہیں، سبزی فروش کہتے ہیں، خانہ بدوش کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو بھی بنجارے ہیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ خانہ بدوش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خانہ بدوش کہتے ہیں۔ ہجرت کس کا انسائیہ ہے؟ جسٹ ابھی ہم لوگ آپ کو بتائے ہیں کہ ہجرت کس نے لکھا ہے؟ احمد جمال پاشا نے۔ کس نے لکھا ہے؟ احمد جمال پاشا نے ہجرت کو لکھا ہے۔ آخری سوال، ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو ہجرت کیا ہے آپ کی کتاب میں؟ بہت آسان سوال ہے کہ ہجرت آپ کی کتاب میں کیا ہے، تو ہجرت آپ کی کتاب میں انشائیہ ہے۔ کیا ہے؟ انشائیہ ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، پھر ہم آپ کو بہت جلد اگلے ویڈیو میں ملیں گے۔ یہ 2 چیپٹر کا ویڈیو تھا، ایک چیپٹر کا نام ہے وہی ٹوبہ ٹیک سنگھ کی زندگی کے بارے میں جو ہم لوگ پڑھے ہیں، اور ایک چیپٹر ہے ہجرت، اس کے بارے میں ہم لوگ جانے ہیں۔ سب سے زیادہ سوال آپ کے مصنف سے آتے ہیں، اس کا دھیان رکھیں گے۔ تب تک کے لیے